سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اسلام کی تاریخ کا ایک ایسا واقعہ ہے کہ صحابہ کرام کے ایک لشکر کے ساتھ ایک ایسا عظیم واقعہ پیش آیا، ایک ایسی مچھلی انہیں ملی جس کی یوں سمجھیے کہ مثال نہیں دی جا سکتی۔ کتنی بڑی مچھلی تھی، وہ کب ملی، اور پھر صحابہ کرام نے اس مچھلی کا کیا کیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کفار قریش کے مقابلے پر بھیجا، ایک جہاد کے لیے روانہ کیا۔ حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عشرہ مبشرہ میں سے صحابی ہیں اور بڑے کمال کے جرنیل تھے۔ ان کو ہمارا سپہ سالار بنایا، کمانڈر بنایا، اور ہمیں کھجوروں کی ایک بوری دے دی کہ یہ راستے بھر آپ نے کھانی ہے۔ اونلی ڈیٹس، کھجوروں کی ایک بوری جو ہے وہ لشکر کو پاس تھی کھانے کے لیے۔ کہتے ہیں اس کے سوا کوئی اور چیز ہمارے پاس نہیں تھی۔ حضرت ابو عبیدہ روزانہ ہمیں ایک کھجور عطا فرماتے تھے۔ روز کی لشکر کی خوراک کیا تھی؟ ایک کھجور۔ یہاں میں تھوڑا سا بریک لے کر کچھ سمجھانا چاہوں گا، ذرا آگے سنیے۔ پہلے سوال کیا گیا کہ آپ ایک کھجور سے گزارا کیسے کرتے تھے؟ فرمایا ہم اس کو بچے کی طرح چوستے تھے، پھر اس کے اوپر پانی پی لیتے تھے، اور وہ رات تک ہمیں کافی ہو جاتی تھی۔ ہم اپنی لاٹھیوں سے درخت کے پتے گراتے، انہیں پانی میں بھگو کر کھا لیتے تھے۔ یہ صحابہ تھے، یہ جانثاران مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھے۔ یہ کسی پکنک کے لیے نہیں گئے تھے، یہ راہ خدا میں جان لٹانے گئے تھے، اسلام کی خدمت کے لیے گھر سے نکلے تھے۔ مگر ایک کھجور ہے اور اس پر گزارا ہے۔ مگر آج ہمارے پاس بہت کچھ ہے مگر پھر بھی شکوہ ہے۔ صحابہ نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ ہم جان لٹانے جا رہے ہیں، آپ کے دین کو بچانے جا رہے ہیں، ایک ایک کھجور پر کیسے زندہ رہیں گے، حضور کچھ تو اور دیجئے۔ کبھی کسی صحابی کے منہ سے آپ نے یہ نہیں سنا۔ کئی کئی دن کے فاقے، غزوہ خندق کے موقع پر صحابہ کے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے تھے۔ واقعہ آپ کیسے بھول سکتے ہیں کہ صحابی رسول نبی پاک کے پاس آئے غزوہ خندق کے موقع پر، عرض کی حضور الجوع، بھوک، حضور پیٹ پر پتھر بندھا ہوا ہے۔ کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا کرتا اٹھایا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ زباں پر شکوے رنج و علم لایا نہیں کرتے، زباں پر شکوے رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے ہے چٹائی کا بچھونا، کبھی خاک ہی پہ سونا، کبھی ہاتھ کا سرہانا مدنی مدینے والے۔ ایک طرف تو نعتیں پڑھتے ہیں مگر کبھی مچھلی نہ لگے، کبھی روزگار نہ ملے، کبھی کاروبار میں کمی ہو جائے، کبھی تھوڑے پیسوں کا نقصان ہو جائے، شکوے شکایات کمپلین، برباد ہو گیا، اللہ نے کچھ نہیں دیا، میں تو نماز پڑھتا ہوں پھر بھی میرے روزگار میں برکت نہیں ہوتی۔ کتنی کتنی بارگاہ الہی میں کمپلین کرتے ہیں، کدھر گیا ہمارا صبر، کدھر گیا شکر۔ یہ صحابہ ہے، کہتے ایک کھجور ہوتی تھی اور ہم اس پر گزارا کرتے تھے۔ اب دیکھو اللہ نے غیبی مدد کیسے کی، ان اللہ مع الصابرین، صبر کرو تو صحیح، پھر دیکھو کیسی مدد آتی ہے، پھر کیسے غیب کے خزانے کھلتے ہیں۔ یہ صبر کرتے تھے۔ اب کیسے غیب کے خزانے کھلے؟ کہتے ہم سمندر کے ساحل پر پہنچے، وہاں پر ٹیلے کی مانند، پہاڑ کی مانند ایک بہت بڑی مچھلی پڑی ہوئی تھی جسے عنبر کہا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ تو مردار لگ رہی ہے، مردار ہے۔ پھر خود ہی فرمایا کہ نہیں، ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بھیجے ہوئے ہیں، ہم راہ خدا میں نکلے ہوئے ہیں، اور آپ حضرات حالت اضطرار میں ہیں۔ یہ ایک الگ پوری بحث ہے۔ تو حضرت ابو عبیدہ نے کہا کہ آپ اسے کھا سکتے ہیں۔ اب کیا ہوا؟ کہتے ہیں پورے لشکر نے 300 لوگ تھے، 1 مہینے تک اس مچھلی کو کھاتے رہے، اس کو مچھلی ختم نہ ہوئی۔ اتنی بڑی مچھلی، اس کی سائز کتنی بڑی تھی؟ فرماتے ہیں کہ ہم نے کھایا کہ ہم سارے فربا ہو گئے، تگڑے ہو گئے۔ مجھے یاد ہے تو صحابی کہتے ہیں کہ ہم اس کی آنکھ کے جو ہول تھا، گھڑا تھا،
اس میں سے مٹکے بھر کر چربی نکالتے اور اس مچھلی سے بیل جتنے بڑے بڑے ٹکڑے کاٹتے تھے. اتنی بڑی مچھلی تھی. کہتے ہیں کہ اس مچھلی کی آنکھ کا حلقہ اتنا تھا کہ حضرت ابو عبیدہ نے ہم میں 13 آدمیوں کو اس کے آنکھ کے حلقے میں بٹھایا تو ہم سارے اس میں سما گئے. اتنی بڑی مچھلی. اچھا پھر کہتے ہیں کہ اس کی پسلی کمان کی طرح ہم نے کھڑی کی تو اونٹ جو جس کے اوپر کجاوا بھی لگا ہوا تھا, یعنی اس کے اوپر بیٹھنے کی بھی جو جگہ ہوتی ہے وہ بھی بنی ہوئی تھی, اس پسلی کے درمیان سے نکالا تو اونٹ بھی اس کے نیچے سے گزر گیا. اللہ پاک نے ایسی غیبی مدد کی. اب اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پورا مہینہ اس پر گزارا, اب اس کا کچھ گوشت کاٹ کر ہم نے اپنے پاس بھی رکھ لیا. اور اس کے بعد جب مدینہ منورہ پہنچے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ سے ذکر کیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ رزق تھا جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کیا تھا, کیا تمہارے پاس اس گوشت میں سے کچھ ہے؟ صحابہ نے کہا جی حضور ہم بچا کر بھی لائے ہیں. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر ہو تو ہمیں بھی کچھ کھلاؤ. پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس میں سے کچھ تناول فرمایا. ان اللہ مع الصابرین, صبر کرتا ہے نا جب بندہ تو ادھر سے روزی دی جاتی ہے, ادھر سے مدد کی جاتی ہے, جہاں بندہ سوچ بھی نہیں سکتا وہاں سے ہیلپ آ جاتی ہے. لیکن اگر بندہ کہتا ہے نا کہ صبر بھی نہ کرے, شکوہ شکایات کرے, تو پھر اس کی مدد نہیں ہوتی, پھر وہ اور تکلیف میں جاتا ہے, کیونکہ جو ناشکری کرتا ہے اس کی نعمتوں کو اور سوال لگ جاتا ہے. اللہ کرے کہ ہم صبر کرنے والوں میں بن جائیں. یہاں ایک اشکال جو ہے, ایک کنفیوژن ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آ جائے, اس کا ازالہ کر دیتا ہوں کہ یہ جو مچھلی کو حضرت ابو عبیدہ نے مردار کہا, حالت اضطرار میں قرار دے کر تناول فرنے کی بھی اجازت دے دی, لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس گوشت کو کیسے تناول فرمایا؟ سبحان اللہ. علماء نے بڑی پیاری اس پر تحقیق کی اس حدیث کے تحت کہ مچھلی ایسا جانور ہے جس کی ذبح کرنے کی حاجت نہیں ہوتی. حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے حلال ہونے کا علم نہیں تھا, کیونکہ پھر یہ کہ ملنے والی مچھلی ایسی تھی جو سمندر کے کنارے پر ملی تھی, اسے باقاعدہ شکار نہیں کیا گیا تھا, اس لیے یہ مزید مشکوک ہو گئی. تو انہوں نے اس مچھلی کو مردار قرار دے دیا, پھر اپنے اجتہاد سے حالت اضطرار کی بنا پر اسے کھانے کا حکم دے دیا. لیکن ان کا مچھلی کو مردار گمان کرنا یہ ان کی اجتہادی خطا تھی. اسی بنا پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حالت اضطرار نہیں تھی نبی پاک کی, آپ تو مدینے میں تھے, لیکن اس کے باوجود میرے آقا نے اسے تناول فرمایا. شارحین حدیث نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے اس مچھلی کو کھائے جانے کے بہت خوبصورت نکات بیان فرمائے. مثلا یہ غیبی رزق تھا اور برکت والا گوشت تھا, اس لیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے طلب کیا اور تناول فرمایا. اور اس نقطے کے ساتھ ساتھ عین ممکن ہے کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجتہادی خطا دور کرنے کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور خاص مچھلی کا گوشت تناول فرمایا تاکہ ان کو اور دیگر حضرات کو اس کے حلال ہونے کا علم ہو جائے.